السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ پیارے بھائیوں، کفار اور مشرکین کس طرح زندگی گزارتے ہیں، منکرین معترضین کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ وہ دنیا کے عیش و عشرت کے لیے، دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پرہیزگاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یاد رکھیے، روزے کی یہ مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، تاکہ تم شہوت کو قابو میں رکھ سکو، تاکہ تم پیاس کو برداشت کر سکو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، تو اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، یعنی اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرو۔ ذی وقار سامعین اکرام، روزہ کی حالت میں بھوک کا احساس ہو تو فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کو یاد کرنا، پیاس کا احساس ہو تو مظلوموں کو یاد کرنا جو کئی عرصہ سے حالت جنگ میں ہے، جو غزہ میں محصور ہے، راستے بند ہیں، جنہیں اشیاء خوردنوش پہنچانا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ، جس طرح یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ ہمدردی کا بھی مہینہ ہے، اسی طرح یہ صدقات و خیرات کا بھی مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ سرزمین پر کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا ہے؟ اسی مہینے رمضان المبارک میں، 17 رمضان المبارک کو ہی ہوا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، جب فلسطینی بھائیوں کے مناظر سامنے آتے ہیں تو دل پر آرے چلتے ہیں، وہ غم، وہ درد، وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں اس کیفیت کو بیان کر سکے، اس کا احاطہ کر سکے، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح، کس اطمینان سے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، کس طرح وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ پاؤں کھٹ جاتے ہیں، وہ ملبوں کے نیچے سے جب انہیں نکالا جاتا ہے تو کس کیفیت میں ان کے معصوم بچے وہ یا رب، یا اللہ، یا رحمان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، وہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ قول یاد آتا ہے جو انہوں نے فضیل بن عیاض کو خط میں لکھا تھا۔ یہ دونوں گہرے دوست تھے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ تو جب ایک بار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے نکلے تو پیچھے سے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے خط میں لکھا کہ اے میرے بھائی، اے میرے شیخ، تمہیں تو مسجد نبوی کے ممبر پر ہونا چاہیے، لوگوں کو دروس دیتے، تمہارے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے، تم کہاں چلے گئے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں چند اشعار لکھے کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا۔ عابد الحرمین ان کا لقب تھا فضیل بن عیاض کا۔ ان کو مخاطب کیا کہ اے میرے دوست، اے عابد الحرمین، اے فضیل بن عیاض، اگر تم دیکھ لیتے ہماری اس حالت کو، ہماری اس کیفیت کو، لعلمت انک فی العبادۃ تلعب، کہ جہاد میں جو کچھ ہم پا رہے ہیں اس کو تم محسوس کر لیتے تو تمہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ جہاد کے مقابلے میں تمہاری عبادت تو کھیل ہے۔ بہرحال ان عبادات میں، دعاؤں میں مجاہدین کو نہ بھولے، اور اصلاح و تربیت کے لیے یہ ایک عظیم مہینہ تمہارے پاس آیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش پہ آتا ہے،
جب امت کے گناہوں کو بخشش پہ آتا ہے، جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ذرا تصور کرے 2024 کا یہ رمضان، اور اپنی زندگی میں ذرا پیچھے دیکھے کتنے وبائی امراض گزرے، کتنے سیلاب آئے، کتنے لوگ اس فانی دنیا سے چلے گئے، اور ہمیں یہ رمضان المبارک ملا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تحفہ دیا تو اس تحفے کی قدر کرے، اس میں وقت ضائع نہ کرے۔ بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات۔ دست طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا، ماہ مہمان آ گیا۔ وقار سامعین اکرام، ماہ رمضان کی آمد پر ہر مسلمان بہت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بندہ مومن سال بھر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔